ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اکیلے نماز پڑھنے کی بنسبت اس کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں 25 گنا کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں 27 درجے کا ذکر ہے۔ اصل میں انسان کے ذہن میں ایک تصور یہ ہے، انسان سمجھتا ہے کہ نماز ہمارا پرسنل معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، لیکن آپ اس حدیث میں غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ ہمیں اس مادی دنیا کے اندر اگر کسی چیز کے حوالے سے یہ علم ہو کہ جی ہم اگر اس جگہ پر تجارت کریں گے ہمیں پروفٹ اتنے % ہوگا، لیکن یہی تجارت اگر ہم 10 قدم آگے جا کر کریں گے تو ہمیں پروفٹ 27 گنا زیادہ ہوگا۔ تو عام فہم بات ہے کہ ہر شخص اسی جگہ جا کر تجارت کرنے کی کوشش کرے گا جہاں اس کو نفع زیادہ ہو۔ نماز کے بارے میں جب یہی بات بتلائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے کہ بھائی نماز اگر گھر میں پڑھو گے، اور خاص طور پر مردوں کے لیے حکم ہے، تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، اسی نماز کو تھوڑا اہتمام کر کے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھو گے تو اس کا درجہ مزید بڑھ جائے گا۔ تو وہ بات انسان بعض اوقات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر چونکہ دنیا کے معاملات کی اہمیت ہے، اس کا نفع فوری انسان کے سامنے آ جاتا ہے، اور دنیا کی قدر و منزلت چونکہ فوری ہے، انسان کے سامنے ہے، وہ انسان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن عبادات کی قدر و منزلت اور آخرت میں جو اس پر اجر و ثواب مرتب ہوں گے، جتنا زیادہ اس پر یقین ہوگا اتنا زیادہ انسان اس کو کرنے کی طرف آمادہ ہوگا۔ دوسری چیز نماز کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں آپ غور کیجئے کہ تقریباً ہر جگہ اللہ جل شانہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ ایک دن پڑھ لی، اللہ معاف فرمائے، ایک دن ساری چھوڑ لی، ایک دن وقت پر پڑھ لی، کبھی بے وقت پڑھ لی، کبھی انسان نے جماعت سے پڑھ لی، کبھی اکیلے پڑھ لی۔ یہ نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز قائم کرنا کیا ہے؟ اس کے مختلف معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ان سب کا مفہوم یہ ہے کہ تمام نمازیں پوری پابندی کے ساتھ اپنے تمام شرائط و آداب کے ساتھ پڑھنا۔ جب کہہ دیا جاتا ہے تمام نمازیں، اس میں ایک پڑھ لی، ایک چھوڑ دی، یہ نکل گئی۔ جب کہا جاتا ہے کہ اپنے اپنے وقت پر، اس میں سے قضا نماز نکل گئی۔ جب کہا جاتا ہے اپنی پوری شرائط و آداب کے ساتھ پڑھنا، تو اس میں نماز کی تمام سنتیں، واجبات اور نماز کے آداب یہ خود بخود داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر مردوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھنے کی اتنی تاکید فرمائی کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جماعت میں نہیں آتے اس کا کیا گناہ ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں ایک شخص سے کہوں کہ وہ اذان دے اور دوسرے سے کہوں نماز پڑھائے، اور میں خود ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو اذان کی آواز سن کر، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، عذر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں ان کے گھروں میں جا کر ان کے گھروں کو جلا ڈالوں جو جماعت میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ تو اتنی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز ادا کرنے کی، اور پھر ایک طرف ڈرایا، ترہیب، اور دوسری طرف ترغیب، رغبت، شوق کس حد تک دلایا کہ اگر تم وہی نماز مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھو گے تو تمہیں 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے
ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مسجد نماز کے لیے جاتا ہے تو اس وقت جتنے قدم مسجد میں جانے میں وہ اٹھاتا ہے، ہر قدم پر اللہ جل شانہ اس کے لیے نیکی لکھتا ہے۔ اسی طرح ہر قدم پر اس کے لیے درجات بڑھتے ہیں، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اتنی تاکید کی گئی ہے نماز کے حوالے سے۔ شروع میں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا مقام اکیلے نماز پڑھنے کی بنسبت 27 درجے زیادہ ہے۔ لیکن جیسے اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے، ہمیں یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ حکم اور یہ تاکید مردوں کے لیے ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ عورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل نماز اسی کو قرار دیا ہے جو عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ چار دیواری میں بھی اندر سے اندر جو اس کا کمرہ ہے، یعنی جس میں عورت کی ستر پوشی زیادہ سے زیادہ ہو، وہاں نماز ادا کرے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے، جماعت کا اہتمام کرنے اور نماز کی تمام شرائط و آداب کے ساتھ اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔